حضرت علی نے فرمایا 3 اوصاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہو وہ کامل ایمان ہے۔ جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے، جب ناخوش ہو تو ناخوشی کے باعث حق سے بائر نہ ہو جائے، جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو۔ ایمان کی 3 علامت ہے: کثرت تقوی، نفس کے ستوں کو دبا کر رکھنا، نفسانی خواہشوں پر غالب آنا۔ 3 خصائص ایسے ہیں کہ جس شخص میں وہ موجود ہو وہ ضرور کامل ایمان ہوتا ہے۔ غصے اور خوشی کی حالت میں انصاف کرے، فقیر و غنی میں میانہ روی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دونوں برابر رکھے۔ جو شخص اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جس کسی سے دوستی یا دشمنی رکھے تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے، اور اگر کسی سے خوشی یا ناخوش ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ زیادہ کامیاب نہیں، اور احسان سے بڑھ کر کوئی صفت زیادہ افضل اور معجب ثواب نہیں۔ تسلیم میں ایمان اور توکل میں حقیقت ایقان کا وجود ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کی قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح سمندروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اخلاص ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اخلاص ہی پر عبادت کا دار و مدار ہے۔ برائی کو احسان نابود کر دیتا اور کفر کو ایمان مٹا دیتا ہے، جبکہ ایمان سب سے اعلیٰ مقصود ہے۔ ایمان کی بنیاد صدق اور امانت پر ہے۔ اپنے ایمان کو صدقہ اور خیرات کرنے سے درست کرو، اور اپنے نفس کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے سے ٹھیک کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقرب وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اس کی ذات پر بہت پختہ ہے۔ بہترین ایمان حسن یقین اور بہترین شرافت لوگوں سے احسان اور نیک سلوک ہے۔ سب سے اچھا وہ شخص ہے جس کا ایمان خاص اور یقین صادق ہو۔ مرد کی غیرت ایمان کا نشان اور اس کے فضل و کمال اس کے اقوال سے معلوم ہوتے ہیں۔ اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا بہترین جزا ہے۔ اسلام ایمان کا، ایمان یقین کا، علم عمل کا، سخی سائل کا، اور ایمان اخلاص کا محتاج ہے۔ اپنے ایمان میں شیطان کا حصہ مت لگا، اور اپنی جان پر اسے طلب مت بنا۔ اگر کلام کا موقع نہ ہو تو زبان سے مت بول۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ بہت سے عابد ایسے ہیں کہ جن کے دین اور ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اخلاص ایمان کو لازم پکڑو کہ یہ جنت کا راستہ اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے عذاب سے مامون ہو جاتا ہے۔ نجات پانے میں وہی کامیاب ہوگا جو شرائط ایمان پر قائم رہتا ہے۔ بازاروں کے مجمع اور محفلیں شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، اور لہو و لہب کے جلسے ایمان کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اچھی طرح پاک دامن رہنا اور تھوڑے مال پر قناعت کرنا ایمان کا ستون ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے تو قیامت میں تجھے امن و امان ملے گا، اور اگر تو اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے گا تو یہ صحیح و سلامت رہے گا۔ آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال میں لائے گا، تب تک اس کا ایمان کامل اور درست نہیں ہوتا۔ جس شخص کا اسلام اچھا ہو اس نے ہدایت پائی، اور جس شخص کا ایمان خاص ہو اس کو ہدایت کی دولت ہاتھ آئی۔ بے شک جو لوگ کامل ایماندار ہیں وہ فتنوں کی آگ میں ہلاک ہو جائیں گے، اور جو کچھ کچے پکے ہیں وہ اس سے بچے رہیں گے۔ امام پر یہ ضروری ہے کہ اپنے ملک والوں کو ایمان کے احکام اور ان کو حدود و اسلام کی تعلیم دے۔ جب تک بندہ ان چیزوں کو محبوب نہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ان چیزوں کو برا نہ سمجھے جو اس کے نزدیک بری اور ناپسند ہے، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ اور اس کے احکام دل و جان سے مان کہ آخرت سلامت رہے،
اور لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو۔ مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعت الہی ہے۔ ایمان سے نیک کاموں کا پتہ چلتا ہے۔ بے شک ایمان نے اپنے معتقین پر اسلام کی سنتوں اور فرضوں کی پابندی کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ سب سے برا ایمان وہ ہے جس میں شک کی مداخلت ہو۔ وہ شخص جس کے دل میں ایمان اور یقین جاگزین ہو گیا اور وہ اس پر خوش و خرم رہا، وہ نہایت سعادت مند اور با اقبال ہے۔ اپنے نفس سے حیا کرنا ایمان کا ثمرہ ہے۔ آدمی کا ایمان احکام شریعت کے تسلیم کرنے اور طاعت کے پابند رہنے سے معلوم ہوتا ہے، اور آدمی کی عقل افت اور قناعت کے ساتھ آرستہ ہونے سے معلوم ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور ایک جانتا ہے وہ اسے مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتا۔ جب تک مومن خوشحالی کو فتنہ اور بلا کو نعمت نہ خیال کرے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف کھائے اور پھر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ بہترین ایمان حسن یقین اور بہترین شرافت بدل و احسان ہے۔ جس شخص کا ایمان سچا اور صادق ہے اس کے واسطے نجات حاصل ہے، اور جس کا اسلام اچھا ہے وہ ہدایت تک واصل ہے۔